روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بت پرست تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں، پجاری تھا، بت کے سامنے بھیک مانگنے والا تھا، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا، اتنا سخت نفرت کرتا ہے اللہ مشرک سے کہ اللہ رسول مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک۔ اللہ اپنی ذات میں شرک کو گوارا نہیں کرتا، لیکن وہ شخص جو شرک کر رہا تھا اس کی رحمت کا اندازہ لگائیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص بت کے سامنے بیٹھا پریشان حال ہے، بت کے سامنے بیٹھ کر اپنے صنم کو پکار رہا ہے۔ صنم کو بت کہا جاتا ہے، بت کو صنم کہا جاتا ہے۔ صنم کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم، اے میرے بت اے میرے بت اے میرے بت، پکارتا جاتا ہے۔ سامنے سے ایک جواب آنے کو تیار ہے، اپنی مشکلات اپنے صنم کے سامنے بت کے سامنے بول رہا ہے، لیکن کچھ حل نہیں آتا۔ اتنا بولا کہ تھکاوٹ اس کے اوپر غالب آئی، اور تھکاوٹ کی وجہ سے صرف اور صرف جو زبان کا پھسلنا کہتے ہیں، زبان پھسلتی ہے غیر ارادی طور پر، نہ چاہتے ہوئے وہ یہاں صنموں کی بجائے یہاں سمن کہہ گیا، غلطی سے چاہ نہیں تھا اللہ کو بتانا، غلطی سے یہاں سمدو کہہ دیا۔ سمد اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے جیسے ہی وہ جملہ سنا جبرائیل کو بلایا، کہا جبرائیل فوراً اس کے پاس سے لے جا، جا کر جو کچھ اس کی حالت ہے اس حالت کو پوری کر دینا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، بھائی اللہ وہ تیری ذات میں شرک کرنے والا ہے، وہ بت پرست ہے، وہ مشرک ہے، وہ اپنے صنم کو پکار رہا تھا، آپ اس کی مشکل کیوں حل کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ جبرائیل کا تم نے سنا نہیں کہ اس نے ایک بار ہی صحیح مجھے یا سمدو کہہ کر تو پکارا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ پروردگار، اس نے یقیناً نام تو آپ کا لیا ہے لیکن ارادہ آپ کو پکارنا نہیں تھا، وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے پکارا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل میں جانتا ہوں کہ اس نے ارادے سے نہیں پکارا، اس نے مجھ سے مانگنے کے لیے نہیں پکارا، لیکن غیر ارادی طور پر ہی صحیح اس نے میرا نام تو لیا ہے، اگر خود میں بھی اس کو عطا نہ کروں تو پھر وہ سمجھ اور یہ سمجھ میں فرق کیا رہ جائے گا۔ وہ خدا ہے، غیر ارادی طور پر مانتے ہیں تو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کو پکار کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے سارے عالمین کے پالنے والے، تعریفیں ساری تیرے لیے ہے، اس کے محبوب کی بارگاہ میں ایک بار ضرور پیش کرتا ہے کہ ہاتھ دراز کر کے مانتا ہے، مولا مجھے یہ عطا کر دے، مولا مجھے یہ عطا کر دے، تو وہ خدا بندوں کو کیسے محروم چھوڑ سکتا ہے؟ بلکہ روایات میں آتا ہے جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔